جب بھی یہ قربانی کے ایام قریب آتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا وہ واقعہ ذکر میں آتا ہے۔ ہم کتنی دفعہ سن چکے ہیں، میں کتنی دفعہ بیان کر چکا ہوں، مجھے تو گنتی بھی یاد نہیں رہی، اتنی دفعہ یہ بیان ہو چکا۔ لیکن ایسا عجیب واقعہ ہے کہ جب سنو اور بولو تو ایمان میں اضافہ، تازگی ہوتی ہے۔ یہ بار بار اس کا سننا اور سنانا یہ ہمارے ایمان کو قوت دیتا ہے، جذبے کو بڑھاتا ہے کہ دیکھو انہوں نے تو اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا تھا، کوشش تو کی تھی۔ تو واقعہ کیا ہے؟ اپنے ایمان میں اضافے کے لیے ہم اس کو پھر سنیں سمجھیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے ساتھ تعلق بھی پیدا ہوگا، بڑھے گا، اور قربانی کا جذبہ بھی بڑھے گا۔ قربانی کی عبادت ویسے تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، ہر امت کے اندر یہ رہی ہے، لیکن اس کو جو عظمت ملی، عروج عطا ہوا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے بت کدے میں، اور ہر طرف شرک اور اس طرح کے معاملات، آگ میں ڈالا گیا، گزرتے رہے لمحات، وقت گزرتا گیا، جوانی بھی گزرتی گئی، بڑھاپا آ گیا۔ ایک دعا مانگتے تھے، ربی ہب لی من الصالحین، ربی ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نرینہ اولاد عطا فرما جو صالحین میں سے ہو۔ بعض لوگ صرف اولاد مانگتے ہیں، یا اللہ اولاد عطا فرما، اولاد بھی عطا فرما، یوں نہیں پوری دعا یہ مانگنا چاہیے اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ صرف اولاد سے معاملہ پورا نہیں ہوتا، اولاد کا ہونا ایک نعمت اور نیک ہونا اس سے بڑی نعمت ہے۔ تو ربی ہب لی من الصالحین، اللہ رب العزت نے دعا کو قبول فرمایا، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی ایک حلم والے تحمل مزاج بیٹے کی، اور اس کا تحمل اور صبر ایسا ہونا تھا کہ دنیا کے اندر وہ مثال بننا۔ اللہ نے پھر وہ بیٹا دے دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، بڑھاپے کی اولاد تو ویسے ہی بڑا تعلق ہوتا ہے محبت کا، عقیدت کا، اور بہت ساری ایک باپ محسوس کر سکتا ہے ان کیفیات کو۔ 13 سال کے قریب پہنچی، بعض کہتے ہیں بالغ ہو چکے تھے، فلما بلغ معه السعی، کہ جب بڑھاپے کی اولاد اتنی بڑی ہونے لگی کہ بوڑھے باپ کی امیدیں اس پر آنے لگی کہ اب یہ بڑھاپے میں میرا کام آئے گا۔ ہر باپ کی یہ فطری خواہش تو ہوتی ہے نا کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں تو میرا بچہ جوان ہو رہا ہے، تو بہت ساری طبعی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس وقت حکم آ گیا، حکم بھی کیسے عجیب طریقے سے آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا۔ ایک دن خواب دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، کچھ جانور وغیرہ ذبح کیے، پھر وہ خواب دیکھا، یقین ہو گیا کہ بیٹے ہی کے بارے میں حکم ہے، ارادہ کر لیا مضبوط کہ بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے، حکم جو آ گیا۔ حالانکہ خواب ہے، جبرائیل علیہ السلام خود نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا۔ ایک دن اپنی بیوی کو کہا بیٹے کو تیار کر دو، کہاں جانا ہے؟ تو بڑے کی ملاقات کے لیے جانا ہے، تیار کر دیا، جیسے ہوتا ہوگا تیل لگا دی، خوشبو لگا دی، وہ چلو بھی جاؤ بھی باپ کے ساتھ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اپنے ساتھ رکھ لی اور چھپا لی۔ اب دونوں باپ بیٹا جا رہے ہیں، بیٹے کو بھی نہیں معلوم کہاں جانا ہے، بڑے کی ملاقات کے لیے جانا ہے۔ راستے میں شیطان ایک بوڑھے انسان کے روپ میں ان کے پاس بھی آیا اور پہلے بی بی ہاجرہ کے پاس گیا۔ کہاں بھیجا بیٹے کو؟ اب بڑے کی ملاقات کے لیے اپنے ابا کے ساتھ گیا، ہاں ذبح کرنے، تیری مت مانی گئی ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے۔ تو شیطان نے کہا اللہ کا حکم ایسے ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اللہ کا حکم، تو میں خود بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر داؤ نہیں چلا اس کا۔ آگے اسماعیل علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہاں جا رہے ہو؟ بڑے کی ملاقات۔ کوئی نہیں، تمہیں ذبح کرنا ہے، تیرا دماغ خراب ہے، کو باپ بیٹے کو کرتا ہے، اللہ کا حکم، اچھا پھر میں تیار، داؤ نہیں چلا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے آگے کھڑا ہو گیا، کدھر جا رہے ہو؟ اللہ کا حکم پورا کر۔ دیکھو قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، آج تک بدنام ہے، تم نے اگر یہ کام کر دیا تو گویا تم بھی بدنام ہو جاؤ گے۔
انہوں نے بوڑھے انسان کے روپ میں آئے تھے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ تو شیطان ہے۔ وہ بدبخت قابیل نے حابیل کو نفسانی خواہش کی وجہ سے قتل کیا، میں اپنے بیٹے کو رحمانی حکم کی وجہ سے ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں۔ داؤ نہیں چلا، راستہ روک کے کھڑا ہو گیا، کنکری ماری، پیچھے بھاگا، پھر کھڑا ہو گیا، پھر کھڑا ہو گیا۔ 3 جگہ جو جمرات کی نشانیاں موجود ہیں، اور اسی کی یاد میں حجاج جو وہاں جاتے ہیں اور باقاعدہ رمی کرتے ہیں۔ اب اس زمانے میں تو تنگ درے تھے، جب کھلی جگہ آئی یہ مینا میں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا۔ آج کل کے ماں باپ کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اولاد کا اکرام کرنا ہے، باعزت طریقے سے پکارنا ہے، کوئی تو ہی نہیں، یا بنیا۔ باپ نے بڑے اکرام کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ بات کی، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو؟ اب اسماعیل علیہ السلام کی باتیں بھی سنیے، اور جناب علی اس کے اندر کتنے نقطے ہیں غور کیجیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کیا کہا؟ یا ابتی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ پیارے بیٹے۔ اب یا ابتی، میرے پیارے ابا جان۔ ارے اولاد کو محبت دیں گے تو محبت ملے گی انشاءاللہ۔ یا ابتی، پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام کا علم دیکھیے، انہیں تو معلوم ہے کہ خواب دیکھا ہے، یعنی وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ حکم ربی، یہ وحی ہے، یہ وہ جانتے تھے۔ اور آگے کیا کہا؟ ستجدونی انشاء اللہ من الصالحین، آپ اللہ کا حکم پورا کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کہیں تکبر نہیں، کوئی بڑا بول نہیں، عاجزی کی انتہا۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جناب میں حاضر، کیا بات ہے میری، میں اللہ کے لیے قربان، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ، یہاں پہ علماء لکھتے ہیں انسان کو اپنے اوپر کتنا ہی اعتماد کیوں نہ ہو کہ میں یہ کر لوں گا، تب بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کہے گا، اللہ کو لے کر آئے بیچ میں۔ اور یہ بھی کہہ سکتے تھے میں صابر ہوں، صابرین، کہ ابا جان میں اکیلا نہیں ہوں، کتنے ایسے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، ان میں سے ایک میں بھی ہوں، عاجزی کا بول۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ کیوں پوچھا فانظر ماذا تری، کہ ابا جان بیٹا تمہاری کیا اس میں رائے ہے، تم کیا کہتے ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا ذبح کرنے کا، ارادے سے تو نکلے تھے، پوچھنے کا مقصد کیا ہو گیا؟ ایک سوال ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ انبیاء کرام کی ترتیب کاموں کی کرنے کی یہ رہی ہے کہ حکمت کے ذریعے کام کرتے ہیں، زبردستی دھونس اور آرڈر دے کے نہیں کام ہوتے، اس کے لیے ذہن سازی، تیاری۔ تاکہ میں ایک بات کروں، اس کا مائنڈ بھی سامنے آ جائے کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ اگر اس کا ذہن تیار نہیں تو ترغیب دے کے سمجھا دیا جائے، قربان ہونے کے فضائل دے دیے جائیں، اور اگر یہ تیار ہے تو موت کوئی آسان چیز تو نہیں ہے، تو اس کے لیے مزید آگے بات کی جائے، یہ مقاصد ہوتے ہیں۔ اب یہ دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے، قرآن کیا کہتا ہے؟ فلما اسلما، دونوں بے الفاظ میرے ہیں، ترجمہ تو ہے وہ الگ ہے۔ فلما اسلما، دونوں تل گئے، مفہوم بتا رہا ہوں، دونوں تل گئے، ایک ذبح ہونے پہ تل گیا، ایک ذبح کرنے پہ تل گیا۔ اپنی زبان میں سمجھنا ہوگا تو اس کو یوں سمجھے کہ دونوں تل گئے، ذبح ہونا اور ایک نے کا کرنا ہے۔ وَذَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اب یہاں قرآن میں تو تفصیل نہیں ہے آپس میں کیا بات چیت ہوئی، ارے اس کیفیت کو کون زبان سے کسی کے سامنے بیان کرے کہ جب باپ بیٹا اللہ کے نام پہ ذبح ہونے کے لیے تیار، دونوں تل گئے۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام میں بعض تاریخی تفصیلی روایات ہیں، اپنے ابا کو کہا ابا جان
مجھے ذرا سختی سے باندھ دیجیے گا، بہت بڑی سخت چیز ہے، مجھے باندھ دیجیے، میری قمیض اتار لیجیے، یہ میرے کفن کے بھی کام آ سکتی ہے، میری ماں کو بھی آپ جا کے دکھا سکتے ہیں کہ آپ کا بیٹا اللہ کے نام پہ قربان ہو گیا۔ اور جب سیدھا لٹا کے چھری چلانے لگے نا، کہ مجھے الٹا کر دیجیے، جب آپ کی اور میری آنکھیں چار ہوں گی تو محبت جوش مارے گی چھری کے اندر چلنے میں، طاقت میں، اور آپ کو تردد نہ ہو، آپ مجھے اس طرح الٹا کر دیجیے۔ چھوٹا بچہ باپ کو یوں کہہ رہے ہو، باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ بڑھاپے کی اکلی اولاد ہے کہ مجھے ذبح کرنے کے لیے مجھے باندھ دیجیے، میری قمیض میرے کفن کے لیے اتار لیجیے، اور مجھے الٹی طرف کر دیجیے تاکہ نگاہیں چار نہ ہو، بہت بڑی سخت چیز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ کیا کچھ گزر رہا ہو؟ ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے، چھری نہیں چلی، چھری چلی کٹے کا گلا نہیں کٹا، گویا کہ چھری نہیں چلی۔ وہ کاٹنا چاہتے ہیں، ذبح کرنا چاہتے ہیں، نہیں ذبح کر سکے۔ کیا مطلب مرضی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی پوری ہونی ہے۔ دوسرا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ قربانی مانگتے ہیں، لیتے نہیں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش ہی نہیں کرتے، پہلے قدم پہ ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ یہ بس سمجھنے کی بات ہے، ہم پہلے قدم پہ ہی ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں ہمارا، کہ یہ کام کیا تو یہ ہو جائے گا، آگے تو بڑھو۔ اللہ تھامنے والے ہیں۔ دیکھیں ہم کتنی اپنے اندر برائیاں رکھتے ہیں، لیکن ہمارا چھوٹا بچہ جب وہ چلنا سیکھتا ہے تو ہم اسے بلاتے ہیں، آؤ میرے پاس۔ جب وہ آنے لگتا ہے تو انسان کا باپ کیا کرتا ہے؟ باپ تیار ہو کے کھڑا ہوتا ہے کہ اگر یہ بچہ راستے میں گرنے لگے تو وہ تھام لیتا ہے۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہم اپنے اندر تمام طرح کی برائیاں رکھنے کے باوجود چھوٹے بچے کو کوئی حکم دیتے ہیں، وہ پورا نہ کر دیں کہ خود رکھتا ہو، ہمیں پتہ ہے ہم تیار رہتے ہیں اسے تھام لیں گے۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس پروردگار کے بارے میں ہم کیوں بدگمان ہو جاتے ہیں کہ جب ہم اس کی طرف بڑھیں گے کیا وہ ہمیں گرنے سے نہیں تھام لے گا؟ کیا وہ ہمیں سہارا نہیں دے گا؟ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا، ڈالا گیا تو سہارا نہیں دیا اللہ نے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے سہارا نہیں دیا۔ آج اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ چھری چل رہی ہے تو کیا سہارا نہیں ملا؟ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آواز دی، ندا کی، یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ خواب میں کیا دیکھا تھا؟ ذبح کر رہا ہوں، بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا کہ کر چکا ہوں۔ اگر اللہ زبانی حکم دیتے نا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ جاؤ ابراہیم کو کہو اسماعیل کو ذبح کرے، اگر یہ حکم آتا تو کیا ہوتا؟ یا تو قربانی لے لیتے یا حکم کو منسوخ کرنا پڑتا۔ یہی ہوتا ہے نا کہ جی وہ آ گیا، نیا حکم آ گیا، جی پچھلا حکم کینسل، اب نہیں کرنی، جانور ذبح کرو۔ اس میں آزمائش پوری نہیں ہونی تھی، کچھ کمی رہ جاتی۔ کیوں؟ خواب میں تعبیر کرنے کی بہت ساری باتیں تھیں۔ خواب ہی ہے نا جی، کچھ وہی تھوڑی آ گئی ہے، کوئی کتاب میں تھوڑی آ گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کوئی تعبیر کر لیتے، ابراہیم علیہ السلام کوئی تعبیر کر لیتے، اور پھر اللہ نے قربانی لینی تو نہیں تھی، صرف آزمانا تھا، دیکھنا تھا، وہ اس میں پورے ہو گئے۔ تو کیا فرمایا اللہ نے؟ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ جنت سے وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا بھیجا جو اسماعیل علیہ السلام کو نیچے سے نکال دیا، وہ ذبح ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی، ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، بعض دفعہ میں اس طرح کی بات بیان کرتا ہوں نا تو کوئی مجھے بتا دیتے ہیں کہ بھائی ترجمے میں یوں لکھا ہے، تو اس لیے میں واضح کر رہا ہوں کہ میں مفہوم اپنی زبان میں سمجھنے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ترجمہ پڑھنے نہیں بیٹھا ہوا۔ وہ مفہوم سے ظاہر ہو رہا ہے آپ کو ساری بات۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور کیا فرمایا؟ سلام علی ابراہیم، ابراہیم تمہیں شاباش ہو، ابراہیم تم جیتے رہو، تمہیں سلامتی رہے۔
جیسے باپ خوش ہو کے نہیں بچوں کو کہہ رہا ہوتا کہ بیٹا تم جیتے رہو. سلام علی ابراہیم وترکنا علیہ فی الآخرین. اللہ نے اس کو پھر جاری کر دیا جو آج ہم تک الحمدللہ چلا آ رہا ہے. تو یہ وہ واقعہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا تھا، جس نے اس شروع سے چلتی ہوئی قربانی کو ایک عروج اور ایک جو ہے نا وہ ترقی عطا کی، ایک خصوصیت عطا کی. اب اس قربانی میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی مزاج ابراہیمی کو اپنانے کی ضرورت ہے. حج کا فلسفہ کیا ہے؟ اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی سے آشنا کرانا. مزاج ابراہیمی کیا ہے؟ جو اللہ کا حکم آ گئے تیار، جو حکم آ جائے بس تیار. آگ میں ڈلنے کا حکم ہو، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہو، بیوی اور بچے کو صحرا میں چھوڑنے کا حکم ہو، یا اور کوئی حکم ہو، ہر وقت تیار رکھ، جو تیری مرضی. یہ مزاج اپنانا ہے. ہم جانور خریدیں، شوق کے ساتھ قربانی کریں اور دل میں یہ نیت رکھیں اللہ اگر بیٹے کو قربان کرنے کا بھی حکم ہوتا، اللہ تیری دیوی نعمت اتنی ہے، بیٹا بھی تیری دیوی نعمت ہے، میں اس کو قربان کرتا. نیت ہماری ہے. اور قربانی کرتے ہوئے اور نیتیں کیا ہوں کہ ہم اس کو جانور کو جو ذبح کر رہے ہیں اللہ یہ علامت کے طور پر ہے، اور میں اپنی تمام نفسانی خواہشات کو آج چھری پھیر رہا ہوں. آج تیرا بن کے میں ارادہ کرتا ہوں تیرا بن کے زندگی باقی گزاروں.